پاکستانیوں کے ریل اسٹیٹ ٹرینڈز ہو رہے ہیں تبدیل. تھنگز آر چینجنگ فرام رائٹ انڈر آر فیٹ. اپ نیکسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل دس. ویلکم ٹو انر پروڈکشن آف پراپرٹی گپ شپ. پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان میں ارتھ شیٹرنگ سائزمک ایونٹس جو ہے ہم نے دیکھے. ٹیک دی ایگزامپل آف دی اکنامک میلٹ ڈاؤن جو پچھلے 2 سال پہلے شروع ہوا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ روپی واز تھرون ٹو شریڈس. پاکستان واز آن دی ایج آف فائنینشیل ڈیفالٹ. انرجی کاسٹ جو ہیں وہ ہر فورٹ نائٹ جو اپورڈ ریوائز ہو رہی تھیں, ٹو دا پوائنٹ دیٹ سرٹن فائنانس منسٹر واز ان ٹیئرس جب وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ بجلی جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی وہ اب انکریز ہونے والی ہیں. کاسٹ آف لیونگ وہ سو ہائی کہ لوگ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر سوسائڈ جو ہے وہ کمٹ کر رہے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی لیفٹ رائٹ سینٹر اپ ڈاؤن ہر قسم کی ڈائریکشن میں ٹیکسز جو ہیں ان کا برڈن لوگوں پہ انکریز کیا, بزنسز پہ انکریز کیا. ایون ریئل اسٹیٹ میں بھی جو ایک زمانے میں سیکرڈ کاؤ جو ہے ہوا کرتی تھی, ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ٹیکس کا برڈن انکریز ہو رہا ہے. کبھی ایف بی آر ڈی سی ویلیوز انکریز ہو رہی ہیں, کبھی فائلر نان فائلر کے ریٹس انکریز ہو رہے ہیں. ایک نئی فینسی ٹرم بھی انہوں نے اسی سال انٹروڈیوس کرائی, نان فائلر کی. اب ایف ای ڈی بھی ہم نے دیکھا کہ جو بیسیکلی امپورٹ ایکسپورٹ پہ لگتی ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ آ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم ایٹ لیسٹ میری جنریشن تو اپنی ہوش میں اپنے ہوش کی سب سے بڑی پولیٹیکل اپیول جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. میری جنریشن نے تو پہلے اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ہم ونس ان اے لائف ٹائم ایک ایونٹ سے گزرے, کووڈ-19 پینڈیمک. ان ساری چیزوں کو آپ ایک میلٹنگ پاٹ میں ڈالیں, اسے گھولیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو ریئل اسٹیٹ ٹرینڈز ہیں, بیہیویئرز ہیں, وہ اب چینج ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ چینج نہیں ہو رہے, وہ ایوالو ہو رہے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ نیچرلی بائی دا وے ہر کنٹری کی ہسٹری میں ڈیولپمنٹ سٹوری میں جو بیہیویئرز کی تبدیلی ہے, ایوولوشن ہے, وہ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی تبدیلی جو مجھے آگے نظر آ رہی ہے وہ اینڈ آف جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اینڈ دا رائز آف نیوکلیئر فیملی سسٹم بیکاز آف سو مینی سوشل اینڈ اکنامک ریزنس. ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی اب اپنا جو ہے مینیج کریں. لوگ بہت اوپینینیٹڈ ہیں آئی تھنک بیکاز آف دی انٹرنیٹ. کامن گراؤنڈ اب اتنے آرام سے نہیں ملتا. وہ بات نہیں رہی کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ فیصلہ سنا رہا ہے اینڈ ایوری بڈی سارٹ آف اگرینگ ٹو اٹ. اب ہر بندہ جو ہے وہ فیصلے سناتا ہے, اس وجہ سے کامن گراؤنڈ جو ہے وہ اب نہیں ملتا. اب جو نیوکلیئر فیملیز ہیں جو سارٹ آف اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں سے پش آؤٹ کر رہی ہیں, ان کی نیڈز ریئل اسٹیٹ کی اسمالر یونٹس کی ہوتی ہے, وہ بگر یونٹس کو پریفر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ اب بڑے گھروں کو مینیج کرنے کی کاسٹ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. میں نے اکثر نوٹس کیا آج کل لوگ کنال کا اگر پلاٹ لیں بھی نا تو وہ کہتے ہیں اس پہ کنسٹرکشن تھوڑی کرنی ہے کیونکہ مینیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ویسے بھی ڈی ایچ اے میں اگر میں دیکھوں کنال کے گھر ہوتے ہیں یوزلی وہ سائلنٹ ہی جو ہیں وہ خاموش ہی نظر آتے ہیں, کائنڈ آف ایمپٹی جو ہے نظر آتے ہیں. تو لوگ اب بیکاز آف دی ٹرینڈز ان کاسٹ آف لیونگ جو آبویسلی بہت زیادہ ہیں اور آگے بھی انکریز ہوں گی, یہ اسی اکنامک میلٹ ڈاؤن کی ایک آؤٹ پٹ ہے. لوگ اسمالر یونٹس کو پریفر کریں گے. اس کو دیکھا دیکھیے آپ دیکھیں کہ جو ہاؤسنگ کمیونٹیز ہیں ایون ڈی ایچ اے جیسی, وہ اپنے نئے جب پروجیکٹس لانچ کرتی ہے تو اس میں اسمالر یونٹس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. ٹیک ایگزامپل آف ریور یو ساؤتھ, 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ. ٹھیک ہے, کنال وہاں پہ تھوڑا ہے, پورے زون چھوٹے پلاٹس کے ہیں. ڈی ایچ اے گندھارا چھوٹے پلاٹس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, بڑے بھی ہوں گے, لمیٹڈ ہوں گے. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے سیکٹر ڈی لانچ کیا ڈی ایچ اے فیز 4 کے ساتھ, 5 مرلہ 10 مرلہ سارے کے سارے پلاٹ ود ان اے ویک جو ہے وہ بک ہیں. اسمالر پلاٹ اسمالر یونٹس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ فوکس ہے. لوگ اب جو فیملیز ہیں وہ کوالٹی کو فوکس کرتی ہیں رادر دین کوانٹٹی. ٹھیک ہے, اور یہ سب ایک انفلیشن اور سوشل کمپلیکسٹی کی وجہ سے جو ہے نیوکلیئر فیملی کی طرف پاکستانی قوم جو ہے وہ اب جا رہی ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جوائنٹ فیملی کا, آئی تھنک یہ اب ایک وائبل انسٹیٹیوشن مجھے آگے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں سٹی سینٹرز کے قریب رہنے کا بھی ٹرینڈ اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے. کہ جو فار فلنگ ایریاز پہ ہاؤسنگ کمیونٹیز پہلے بنی اور آباد بھی ہوگی, جس طرح ڈی ایچ اے پنڈی اسلام آباد فار فلنگ ہی ہے, سبربز ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب مجھے آگے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کیونکہ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی کمیوٹ کتنا ٹائم لگے گا, کتنی جو ہے میری فیول کی انرجی کاسٹ ہے, فیول کی کاسٹ ہے, میں کیوں گھنٹہ لگا کے پنڈی سے اسلام آباد جاؤں پہلے جس طرح لوگ کرتے تھے. تو لوگ اب پریفر یہ کرتے ہیں کہ سٹی سینٹرز کے قریب جائیں. اب سٹی سینٹرز کے قریب جو ہاؤسنگ کمیونٹیز ہیں جو اب پریمیئر ریئل اسٹیٹ ہیں بیسیکلی, جیسے ڈی ایچ ایز ہیں, جیسے بیریاز ہیں, وہاں پہ تو اب آہستہ آہستہ لینڈ آلدو ڈی ایچ اے میں بھی ہے لیکن اسمالر یونٹس کا تو لینڈ نہیں ہے. سو ایک اور پش وہ بھی ہوگا ٹورڈز ورٹیکل, اور لوگ اپارٹمنٹ لیونگ کو جو ہے پریفر کریں گے. اور جو جینزی ہے جو ملینیلز ہیں ان کے اندر آئی تھنک وہ والی اولڈ گارڈ مینٹیلٹی نہیں ہے کہ
اپارٹمنٹ میں نہیں رہنا کہ میرا دروازہ کھلے تو سامنے مجھے کوئی نظر آئے, تو ہماری پرائیویسی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے, اس لیے ہمارا گھر ہونا چاہیے. آئی تھنک جینزی جو ملینیلز ہیں جب وہ اپنی 20s میں 30s میں آئیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو مجھے لوگوں میں چینج نظر آ رہا ہے بیہیویئرس میں, ٹرینڈس میں, وہ یہ ہے کہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں یہ پلاٹوں والی گیم سے, یہ فائلوں والی گیم سے تنگ آ گئے ہیں. ایون اوورسیز بھی جو ہے, جو پہلے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ دیکھ کے کال کر کے کوئی اپنا پلاٹ بک کر لیتا تھا 3.5 مرلہ کا یا 5 مرلہ کا کسی فار فلنگ ایریاز میں, اس نام پہ کہ جی جو رنگ روڈ ہے وہ 0 کلومیٹر ہے یا ایئرپورٹ جو ہے وہ اتنے کلومیٹر ہے. آئی تھنک وہ اب نہیں انٹرسٹڈ ان چیزوں میں. لوگوں نے ریل اسٹیٹ میں اتنی مار کھا لی ہوئی ہے نا کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہم موقع پہ موجود چیز جو ہے وہ لیں. میں اکثر اپنے کولیگس کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا سارے پاکستانی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, اسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی طرف زیادہ لوگوں کا اتنا رجحان جو ہے مطلب وائڈ لیول کے اوپر نہیں ہے جس طرح پلاٹس کی طرف ہے. اب آپ دیکھیں یہ کہ زیادہ اسکیم کہاں پہ ہوا ہوا ہے, ریئل اسٹیٹ میں زیادہ اسکیم ہوا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹاک ایکسچینج. ہم شاذ و نادر ہی کو سنتے ہیں کہ بروکر بھاگ گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ریئل اسٹیٹ میں تو آپ کو ہر اگلے دن یہی کہانی جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو یہ جو اب ایک گیم ہے پلاٹوں والی, فائلوں والی, میرا نہیں خیال لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا فیوچر. ٹھیک ہے. پھر نمبر 4 پوائنٹ پہ آئی تھنک جو ریئل اسٹیٹ میں چھکے ہیں نا وہ اب کنٹینڈ لگا کریں گے, کنٹرولڈ بومز ہم دیکھیں گے. بیکاز نمبر 1 اکنامک پالیسی کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے کہ ٹیکسز انکریز ہونے ہیں. پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر فار اے ویری لانگ ٹائم, فار ڈیکیڈس اٹ واز اے سیکرڈ کاؤ اینڈ واز شیلڈیڈ فرام ٹیکسز جو پے کرنا ڈیو تھا اس کا. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ گیم نہیں ہو سکتی, اب ٹیکسز انکریز ہونے ہیں. سو وہ جو اسپیکولیشن والی گیم ہے, ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے, میرا دوست اپنے دوست کو دے رہا ہے, وہ دوست کسی اور دوست کو دے رہا ہے, 10-10 لاکھ روپے رکھ کے ہیں ریئل اسٹیٹ کا بوم, جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ والی گیم مجھے آگے نظر نہیں آتی. اسپیکولیشن ول بی سبڈیوڈ ان دا فیوچر. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اب آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ ایونیو بھی رسپیکٹیبل آ چکا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ 1,00,000 پوائنٹ پہ جائے گی, لیکن 1,00,000 پوائنٹ کے ابھی 1,10,000 پوائنٹ پہ جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جینزی ہے ویسے بھی یہ تو بڑے ہوئے ہیں بٹ کوائنس کے اوپر, اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی ٹریڈنگ کی ڈفرینٹ ایپس کے ایڈ جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ اگین اولڈ گارڈ مینٹیلٹی ہے کہ پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جائے گی, لیکن آئی تھنک سلولی اینڈ شورلی لوگ اکنامیکل انویسٹمنٹس کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہوں گے, جہاں پہ چھوٹی اماؤنٹ سے انویسٹمنٹ ہو جائے. پلاٹ لینا اتنی زیادہ ایکسپینسو چیز ہے, لوگ ادھر سے نکل کے اب ان کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اور ریئل اسٹیٹ آئی تھنک جینزی کا تو میرا نہیں خیال کہ ادر دین ان کی ریئل اسٹیٹ نیڈس کیا ہیں, اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ وہ فائلیں شائلیں یہ پلاٹ سلاٹ رکھنے والی گیم جو ہے وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. نمبر 5 ریئل اسٹیٹ کے آپریشن جیسے ہم لوگ ہیں وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں بہت بڑا رول پلے کیا کووڈ-19 پینڈیمک نے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اور پاکستان میں خاص طور پہ انٹرنیٹ ایکسپوجر بہت زیادہ بڑا ہے. لوگ اب ہر چیز کا ریویو دیکھتے ہیں. آپ نے واشنگ مشین بھی لینی ہو, استری بھی لینی ہو, آپ نے کوئی پروڈکٹ لینی ہو کاسمیٹکس کی, آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریویو کیا ہے. اس کا ریویو اچھا ہے تو آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں اپنے ٹائم نکال کے کسی کے پاس جاؤں. پہلے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ساری ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اویئرنیس بڑھی ہے. اب آپ ٹرک نہیں کر سکتے کسی کو آپ کو فیئر اینڈ اسکوئر چلنا پڑتا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. دس از ویری گڈ. آپ 30 منٹس میں, اگر میں آپ کو پرائز کوٹ کروں کہ 3 کروڑ کی پرائز ہے, ول ٹیک یو جسٹ 30 منٹس. بہت زیادہ بولا ہے میں نے, جسٹ اے کپل آف کالز. اگر پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مجھے 40 لاکھ 50 لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ پلاٹ جو ہے وہ مہنگا بتا رہا ہے. سو اور پروفیشنلزم آئی تھنک ریئل اسٹیٹ میں ہمیں نظر آئے گا. جو لوگ پروفیشنل نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے, اینڈ آئی تھنک اٹ از گڈ فار دا سیکٹر ایز ویل. ٹھیک ہے. جو ڈیموگرافکس میں چینج آ رہی ہیں, چونکہ پاکستان کی زیادہ پاپولیشن ینگ ہے. اگین ابھی ٹچ اپ کیا ہے میں نے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جو ہماری ڈیموگرافکس ہیں, ینگ لوگ زیادہ ہیں, ملینیلز زیادہ ہیں, جینزی زیادہ ہیں. اب یہ جب اگلی جنریشن میں جائیں گے, چونکہ ابھی ہمارا جو ڈیموگرافک میک اپ ہے وہ بھی چینج ہونا ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ ریکوائرمنٹس ہمیں نظر آئیں گی. اگین ٹینڈنسی, دا پیٹرن آف دا ٹرینڈس از سجیسٹنگ اسمالر یونٹس, ایفیشینٹ یونٹس, نیوکلیئر فیملیز, جس میں زیادہ جو ہے لوگ کوالٹی کو پریفر کریں گے اوور کوانٹٹی. ٹھیک ہے. پھر آپ اوور آل ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں کہ جو کمپٹیشن ہے, جو ایکو سسٹم ہے, وہ بہت اسٹیفل ہو چکا ہوا ہے. ابھی بیریا ناک آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. ابھی صرف گیم میں ایک ہی پلیئر ہے, اینڈ دیٹ از DHA, چاہے وہ پنڈی اسلام آباد میں ہو, چاہے وہ لاہور میں ہو, یا آئی تھنک کسی اور سٹی میں ہو. تو آلدو کمپٹیشن کہیں بھی کم ہونا اچھی بات نہیں ہوتی,
بٹ اب گیم میں ایک ہی پلیئر جو ہے وہ باقی ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ دس از ہاؤ تھنگس آر گوئنگ ٹو بی لائک. سو دس از واٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر، جو ٹرینڈز ہیں ریئل اسٹیٹ کی. آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے کیا ٹرینڈس ہوں گے. کامنٹ باکس از دیر فار اس، وی ووڈ لو ٹو لسن ریڈ آؤٹ کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. سو آن دیٹ نوٹ ڈو کنسیڈر سبسکرائبنگ آور چینل پراپرٹی گپ شپ. تھینک یو ویری مچ.